بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور کتاب کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کتاب مطالعہ کا شوق پیدا کرنے اور مطالعے کے شوق کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی ہی مفید کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مطالعہ کیا، کیوں اور کیسے۔ اور اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے اچھی تحریر کیسے لکھی جائے، یعنی یہ اصل میں ریڈنگ سکلز اور رائٹنگ سکلز کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اس نئے ایڈیشن کے اندر تحقیق کے موضوع پر بھی مقالہ دیا گیا ہے، اور مثال کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک مقالہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے علامہ محمد آصف اقبال مدنی عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ یہ کتاب ہر شخص کو ہر 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا کم از کم سال میں ایک بار سال کے آغاز میں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد مطالعے کرنے کی موٹیویشن برقرار رہتی ہے، مطالعے کرنے کا دل کرتا رہتا ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت کتاب ہمارے ہاتھ میں اور ہم ہر وقت ہی مطالعے کے اندر مصروف رہیں۔ اب آئیے اس کی فہرست کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فہرست پڑھنے سے آپ کو اس پوری کتاب کا خلاصہ بھی مل جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کتاب کے تقریباً 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مطالعے پر مشتمل ہے۔ آپ کو اس کتاب کے آغاز میں مطالعے کے لغوی اور اصطلاحی تعریف ملے گی، اور پھر جو اس کا پہلا موضوع ہے وہ ہے مطالعے کے فوائد و منافع۔ اب یہاں پر علامہ صاحب نے مطالعے کے 8 فوائد بیان کیے ہیں: ایمان کی پختگی، علم میں ترقی، معرفت کا حصول، کائنات میں غور و فکر، عقل و شعور میں اضافہ، دینی اور دنیاوی ترقی، ذہنی نشاط و تازگی، تہذیبوں سے آگاہی۔ یہ وہ 8 فوائد ہیں جو ہمیں مطالعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا باب سمجھ لیجئے یا ہیڈنگ سمجھ لیں، وہ ہے مطالعے کے مقاصد، کہ ہمارے مطالعے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پہلا مقصد بیان کیا گیا کہ علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا، امتحان کی تیاری کرنا، تقریر و تبلیغ کرنا، مناظرہ و مجادلہ کرنا، کتابی مقالہ لکھنا، یہ وہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا باب جو ہے مطالعے کی درست سمت، کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں۔ کتابوں کی 3 قسمیں، ہر کتاب نہ پڑھی جائے، مستند کتب کا انتخاب، زہر قاتل کتابیں، اساتذہ سے رہنمائی، ذہنی صلاحیت کا لحاظ، ترتیب کتب کی رعایت، قلبی اکتاہٹ کا علاج، کتب سیرت کا مطالعہ۔ تو یہ اس طرح کے موضوع آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد جو ایک باب باندھا گیا ہے وہ ہے مطالعہ اور ہمارے اسلاف و اکابر۔ ان میں ان اسلاف کا انداز مطالعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں وہ بتایا گیا کہ وہ کتنا مطالعہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 53 پر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ علامہ ذہبی نے علامہ خطیب بغدادی علیہ رحمہ کے متعلق لکھا کہ وہ راہ چلتے بھی مطالعہ کیا کرتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت ضائع نہ ہو۔ اسی طرح امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابو الوفا بن عقیل نے 80 فنون پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی ایک کتاب 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے پیچھے اتنا ہی مطالعہ موجود ہوگا۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس روح النورانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے تفسیر بغوی، تفسیر ابن زہرہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن النقیب المقدسی 100 جلدوں پر جو مشتمل ہے ایک بار، تفسیر قرطبی 2 بار، تفسیر خازن، تفسیر در منصور اور عبدالعزیز الدیرینی کی تفسیر صغیر و کبیر 3 بار، تفسیر بیضاوی 5 بار، تفسیر ابن عادل 7 بار، تفسیر قواشی 10 بار، تفسیر جلالین کا 30 بار مطالعہ فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ کتنا مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ تو مزید بھی اس طرح کے واقعات اس کتب میں موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک باب فہرست میں باندھا گیا مطالعے میں حائل اسباب و عوامل۔ اب جو وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کتاب مطالعہ کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس میں پہلا سبب سستی اور لاپرواہی ہے، پھر وقت کی تنگی، اچھی ملازمت پر اطمینان، انٹرنیٹ، جدید ذرائع ابلاغ، ترتیب و تنظیم کا فقدان، یاد نہ رہنا، بے مقصدیت، نصابی مطالعہ پر اکتفا، خود پسندی، دھوکہ، کتاب کی ظاہری صورت۔ یہ وہ اسباب ہیں جو اکثر مطالعے میں حائل ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر ایک باب باندھا گیا کہ مطالعے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت ساری یہاں پہ معلومات مل جاتی ہے۔ پھر ایک باب باندھا گیا ہے تیز تر مطالعے کا فن۔ تو اس میں وہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ تھوڑے وقت میں کیسے کر سکتے ہیں، کہ مطالعے میں تیزی کیسی لائی جائے، مواد مطالعہ کی تقسیم کار، حقیقت کو تسلیم کیجیے، مطالعہ اور طلباء کی روش، محنت و مشقت سے جی چرانا وغیرہ وغیرہ، موبائل اور فیس بک کا جال، اس طرح کے موضوعات لکھے گئے ہیں۔ پھر ایک باب باندھا گیا حاصل مطالعہ، جو مطالعہ کرنے کے بعد آخر میں ہمیں جو نوٹس بنتے ہیں یا ہم اس کتاب سے جو ہم اس کا سمری لیتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حاصل مطالعہ کی اہمیت کیا ہے، ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بھی ایک باب باندھا گیا کہ حاصل مطالعہ محفوظ کرنے کے 6 طریقے کیا ہیں: نوٹس بنانا، علامات لگانا، فہرست پر نشانات، انڈر لائن کرنا، اشارات اختیار کرنا، حاصل مطالعہ کو آگے پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تو ہو گیا کتاب کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ جو اس کتاب کا وہ ہے رائٹنگ سکل، یعنی اچھی تحریر لکھنا۔ اس کے بارے میں بھی
आपने तहरीर फरमाया कि अच्छी तहरीर की अहमियत क्या है और तहरीर के लिए बुनियादी चीज़ें क्या है, ज़ख़ीरा मालूमात, वसी मुताला, ख़ज़ाना-ए अल्फ़ाज़, बार-बार लिखने की मश्क, इंशा पर्दाज़ी क्या है वगैरह। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो राइटिंग स्किल में हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। इसके बाद ग्रामर के हवाले से इमला और उसकी दुरुस्ती के ऊपर कलाम किया गया है और यहाँ पर औक़ाफ़ और रमूज़ का सही इस्तेमाल और उसके बारे में मालूमात दी गई है कि कोमा का क्या मतलब है, सेमी कोलन क्या है, कोलन, फुल स्टॉप वगैरह, वगैरह। वो तमाम चीज़ें जिनकी हमें एक किताब लिखते वक़्त ज़रूरत पेश आती है। इस किताब का जो तीसरा हिस्सा है वो तहकीक पर मुश्तमिल है कि तहकीक के लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, तहकीक के तकाज़े और एहतियातें क्या हैं, मैदान तहकीक की मुख्तलिफ़ जहतें और इल्मी तहकीक की 11 सूरतें, ये बयान किया गया है। और इस किताब का जो चौथा हिस्सा है वो मिसाल की ज़रूरत और अहमियत पर मुश्तमिल है। मिसाल के मुतालिक चंद आरा जो हमारे असलाफ़ ने बयान फ़रमाई हैं, वो बयान की गई हैं। और एक बाब है हुक्मा इस्लाम और मिसालें, और इसी तरह आखिरी एक बाब है कि क्या सुने क्या पढ़ें। तो इसमें बदमज़हब की किताबों के बारे में और उनका जो शरई हुक्म है वो बयान किया गया है कि हमें हर किताब नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि बदमज़हबों से या उनकी किताबों से हमें दूर रहना चाहिए। और बदमज़हबों की किताबों के बारे में हमारे बुज़ुर्गों का क्या तरीका है उसके बारे में भी एक पूरा बाब बाँधा गया है कि बदमज़हबों की बात पढ़ने या सुनने के मुतालिक बुज़ुर्गों का तरीका। और नाज़रीन कराम, आखिरी बाब है बदमज़हबों की तकरीर और तहरीर और मुफ्तियानी इस्लाम व मशाइख का मौक़िफ़, कि इसमें उन उलमाए कराम का मौक़िफ़ बयान किया गया है जो बदमज़हबों की तकरीर और तहरीर के हवाले से बयान किया गया है। इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये किताब अपने मौज़ू के एतबार से बड़ी ही शानदार किताब है। इस किताब को हर बंदा ख़रीदे और इसको तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं उसमें इसको पढ़ना चाहिए, ताकि इंसान के दिल में मुताले का ज़ौक़ पैदा हो। और आजकल जो इस ज़ौक़ का फुक़दान है हमारे स्टूडेंट के दिलों में, वो ज़ौक़ पैदा होना चाहिए, वो शौक़ पैदा होना चाहिए, मुताला हर वक्त करना चाहिए, हर वक्त किताब आपके हाथ में हो। तो इससे आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।